کائنات میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اللہ کا احسان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے اعمال کیے جانے چاہیے، ان میں سے ایک عمل درود شریف بھی ہے، اس لیے ہم ہر آدمی کم سے کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ فإنها تعرض علی۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود مجھ پر بھیجو، وہ میرے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ فإنها تعرض علی، درود شریف شیوا میں پیش کرنا۔ اس لیے جمعہ کے دن بہت سارے بھائی ہمیشہ درود شریف پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، بلکہ بعض اللہ کے بندوں کے حالات انسان سنتا ہے تو تعجب کرتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک شخص نے مجھے فون پر بتایا کہ میں نابینا ہوں، پھر وہ مجھے ملا بھی۔ اس نے کہا میں چونکہ نابینا ہوں، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، میں کچھ اور کر نہیں سکتا، میں کہیں جا نہیں سکتا، مجھ سے ایک سی جائے بھی ہے، لہذا میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ 1 کروڑ درود شریف پڑھا۔ یہ لڑکا مجھے خود بھی ملا۔ مجھے ایک دم یاد آیا کہ علامہ اقبال کے متعلق بھی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یورپ میں رہتے ہوئے 2 کروڑ درود پڑھے تھے۔ کتاب شناو لبیک، کتاب چھی سری نگر میں اویلیبل، اس میں نے خود پڑھا ہے۔ اور میں نے لکھنؤ میں سنا حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس میں بیان فرمایا کہ میں نے علامہ اقبال کے متعلق سنا ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ درود شریف پڑھا تھا۔ اس کے نقل کرنے والے ندوۃ العلماء کے بڑے اساتذہ ہیں۔ اس وقت بھی یہاں ہماری مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں روزانہ 15,000 درود شریف پڑھتا ہوں۔ غرض یہ کہ امت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے کے عجیب عجیب نظارے ملتے ہیں۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بادشاہ کے متعلق میں نے کتاب میں پڑھا، بادشاہ سے متعلق کتاب میں پڑھا، اس بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ وہ لفظ محمد زبان سے بغیر وضو کے ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اس بادشاہ، تو اس نے خود اپنے بارے میں کہا جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے بغیر وضو کے اپنی زبان پر لفظ محمد نہیں کہا۔ حالانکہ شنو کا شرعی حکم، شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ جناب سیل باوضو آسک اد ہے کہ نبی صبر نام مبارک زئی پٹ انت، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ اس شخص نے کیا کہا، اس شخص نے یہ کہا، اس بادشاہ کا نام تھا سلطان ناصر الدین محمود، اور اس کے باپ کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش، یہ دہلی میں بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے حالات میں لکھا ہے، اور میں نے کئی کتابوں میں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے خیال ہوا کہ پتہ نہیں واقعہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اگر میں نے کبھی کہیں بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہاں سوال کرنا بول بنی صحیح واقعہ بیان کرو تو ساتھ کیا ثبوت چھو۔ میں سوچتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا صحیح واقعہ بیان کران چو آسمان سے ثبوت یہ کا کتاب سے لکھت، تو اس لیے بکر بہک نہ تو تام یہ واقعہ بیان کرت یہ تام نہ اتھنٹک ثبوت آئے۔ واقعہ میں نے سنا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی کا نام تھا محمد تاج الدین، یہ ناصر الدین محمود اس تاج الدین کو جو بلاتا تھا تو کہتا تھا محمد فلانا کام کر دو،
محمد پانی لے آؤ، محمد گیٹ بند کر، یعنی محمد کہہ کر کے پکارتا تھا. جو اسمس آلو کرا لفظ محمد نا وہ اسمس تاج الدین، محمد تاج الدین. ایک دن بادشاہ نے اس کے بلایا، فرمایا او تاجو. تو حیران ہو گیا، جو ایم کر میں کہتا ریسش، جس نے مجھے توہین کے ساتھ کہا تاجو. تو اس کو شاک ہو گیا. اس کے بعد وہ چلا گیا یہاں سے. کئی دن کے بعد بادشاہ نے اسے ڈھونڈا، بلوایا، پوچھا بھائی آپ ناراض ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے کیا ناراض ہو سکتا ہوں. بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے تم ناراض ہو. اس نے کہا ناراض تو نہیں ہوں، البتہ میرے دل کو شاک ہو گیا. آپ جب بھی مجھے بلاتے تھے آپ کہتے تھے محمد، لیکن آپ نے پرسوں مجھے بلا کر کے کہا تاجو، تو مجھے شاک ہو گیا. میں باعث ہو سکرت میں ریس توہین سے دونوں سے ہی. بادشاہ نے کہا ہاں واقعی میں نے تم کو تاجو کہا تھا، ویسے میں ہمیشہ تم کو محمد کہہ کر بگالتا تھا، اصل میں وجہ یہ ہے. پھر اس نے وجہ بیان کی. اس نے کہا جب سے ہم بالغ ہوئے، بادشاہ تھا وہ، اس لیے بادشاہ انداز میں گفتگو کرنے لگا، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ابا حضور نے ہماری تربیت کی تھی کہ دیکھو اپنے نبی پاک کا نام بغیر وضو کے مت لینا. ہم نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی بھی بغیر وضو کے لفظ محمد زبان پر نہیں لایا. پچھونن سوئے اتفاق یہ ہوا، اس دن ہم بے وضو تھے، دربار میں بیٹھے تھے بے وضو کے. ہماری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ تمہارا نام ہم لیں گے، اگرچہ تمہارا نام محمد تاج الدین ہے، مگر میری طبیعت آمادہ نہیں ہوئی کہ میں لفظ محمد زبان سے بغیر وضو کے نکالوں گا. میں نے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے واقعہ سچ ہو سکتا ہے کل کو کوئی آدمی کہے گا جناب آسمان تو ثبوت چکائے تو تھی واقعہ، بلکہ بعض انسان ونان سو چیز جس عقل میں چھن یوان، وہ واقعہ جو انسان کے عقل میں نہیں آتا ہے، تات واقعہ جو بعض انسان انکار تے کرا دپن ہے یم گئی ٹار یم گسا نہ ونن. انسان کا ذہن قبول نہیں کرتا ہے تو آدمی واقعے کو انکار کر دیتا ہے. اسی وجہ سے بیان کرنے والے علماء کی ذمہ داری ہے کہ تم چیز گسن نہ بیان کریں یمن متعلق خطر چکہ بوزن والن مز آس کان انسان سو ون ہے بمان نہ یہ ممکن. ایسا واقعہ کہ جو سمجھ میں آنے والا نہ ہو اور واقعہ ہوا ہے وہ مت بیان کرو. ایسے معجزات، ایسی کرامتیں جس کو بیان کرنے کے بعد خطرہ ہو کہ سننے والا کوئی انسان انکار کر دے گا، اور وہ اس لیے انکار کرے گا دوسرا میں سمجھی ون یہ کیا ممکن، اور وہ اپنی عقل کے مطابق کہے گا ناممکن ہے، تو بیچارے کی خرابی ہو جائے گی. اس کے سامنے ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے. ہر زمانے کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے مزاج کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، اس لیے بیان کرنے والوں کو بہت سوچ سمجھ کر بیان کرنا چاہیے. یہ واقعہ اگرچہ مکمل اگرچہ صحیح ہے، مگر سننے والے اس ذہن کے نہیں ہیں جو اس کو سمجھ سکیں گے. نہیں سمجھ سکیں گے تو انکار کر دیں گے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے ساتھ ایک گروپ بھی تھا. اب وہ تو ایسی باتیں انہوں نے کی کہ کہنے لگے یہ واقعہ بیان کرنا یہ گژھن نہ واقعہ بیان یہ آسان غلط، یہ غلط، یہ تو میں سارے چیزن غلط ون. میں دوپس یار یہ واریاہ برونٹ ووتمت. تو میں نے ان سے کہا، میں نے ان سے واقعہ سنایا. میں نے کہا ایک آدمی نے جو بہت بڑا آدمی تھا، بہت ہی بڑا اور اپنے زمانے کا بلکہ سب سے بڑا، اس نے ایک خاتون کو اپنی دربار میں بلایا. اس خاتون نے کہا میں آ رہی ہوں. اس شخص نے سوچا کہ وہ خاتون جب آئے گی تو اس کا بیڈ بھی ساتھ آنا چاہیے، جس پہ بیڈ پر وہ آرام کرتی ہے وہ بیڈ بھی ساتھ لائیں گے، وہ کرسی بھی ساتھ آنی چاہیے. لیکن وہ کرسی ہے کئی ہزار میل دور. تو اس نے میٹنگ میں بلایا بھائی کوئی آدمی وہ کرسی لائے گا. ایک آدمی نے کہا جی میں کوشش کروں گا شام تک لانے کی. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. دوسرا اٹھا کہنے لگا میں ابھی لاتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی، آنکھ کھولی تو کرسی آ گئی تھی. مطلب سے یہ واقعہ ہے کیا؟ مجھے ٹار یہ ممکن نہیں نا. مطلب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور خاتون بلقیس تھی، اس کا تخت سیکنڈوں میں آ گیا تھا. کیسے آ گیا تھا اس دنیا میں عقل سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. غرض یہ کہ بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتے، اور عقل میں نہیں آتے اس لیے انسان ان کا انکار کرتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر کہتا ہاں یہ ہو رہا ہے. اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی کہتا موبائل، اور موبائل سے ساری دنیا میں ہم بات کریں گے، عقل کرے گا قبول؟ یہ ساری ونان دپان یم ترت گژھن نہ ونن، یم ٹار گژھن نہ ونن، یہ ممکن ہی نا. لۄکُٹ یوٗتاہ نا ڈبہ ایسے، یہ چھوٹا سا ڈبہ ہوگا، پھر بٹن دبائیں گے ایسے، پتہ یتھ جائے دنیا سے مرضی تتھ جائے کرو کتھ، سُہ کِتھ کٔنۍ گژھِ؟ اس وقت انسانوں کی عقل اتنی ہی تھی، اس عقل سے وہ یہ کہتے جناب یہ ممکن ہی نا.
یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ معراج کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس زمانے میں جہاز نہیں تھا, اب آج جب جہاز آ گئے تو اب اگر آج کوئی انسان کہے گا کہ جناب ایک راکٹ ایسا بنایا جائے کہ جو 1,00,000 کلومیٹر دور دوڑے گا, آواز سے بھی تیز, کہتا ہاں ایسا تو ہے. اب ایسے راکٹ بن گئے ہیں جن کی سپیڈ آواز سے بھی زیادہ تیز ہے. تو پہلے زمانے میں یہ چیز عقل کے خلاف تھی. بہرحال بادشاہ نے جب یہ بادشاہ ناصر الدین محمود نے یہ بات کہی تو میں نے سوچا میں پہلے حوالہ ڈھونڈوں گا. تو میں نے کتابیں ڈھونڈی, ان کتابوں میں نکل گیا واقعہ. علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے, پروفیسر خلیق احمد نظامی, اس نے کتاب لکھی ہے سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات, یعنی دہلی میں جو مسلمان بادشاہ اس میں تہنز دینی ذہن کیُتھ اوس, تم کس کن ٲسۍ عبادت کران, کس کن ٲسۍ تہجد پران, کس کن ٲسۍ تم کیا کران, تہند دینی حالات کیا ٲسۍ. وہ حالات لکھتے لکھتے اس نے یہ بھی لکھا کہ سلطان شمس الدین التمش کا بیٹا تھا سلطان ناصر الدین محمود. یہ سلطان ناصر الدین محمود کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر کے اس نے روٹین بنایا تھا کہ لفظ محمد بغیر وضو کے زبان سے ادا نہیں کرو گا. حالانکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے آپ قرآن کریم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو, ہاتھ میں نہیں لے سکتے. آپ کلمہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو, دعائیں بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو, درود شریف بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہو. لیکن عشق کی دنیا الگ ہے, محبت کی دنیا الگ ہے. محبت میں انسان جب یہی سوچتا کرتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ مقدس ترین ذات ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کے ایسے واقعات اس دنیا میں ہوئے ہیں کہ ایسے واقعات دنیا میں کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوئے. بخاری میں حدیثیں ہیں, صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لعاب, جس مبارک لعاب میں بلغم بھی کبھی ہوتا تھا, اور کبھی ناک مبارک جب آپ جھاڑتے تھے تو صحابہ کرام اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اس کا ہاتھ اٹھا کر جسم میں ملتے تھے, اور جس کے آدمی کو نہیں ملتا تھا وہ اس کے ہاتھ سے لے کر کے ملتا تھا اپنے جسم میں. بخاری میں حدیثیں موجود ہیں. تو ایسی محبت دنیا میں کسی کو نہیں ہوئی. اس محبت کا 1000 ہوتا ہے درود شریف. تو آپ یہ سوچتا ہے یار 1 کروڑ درود کون پڑھ سکے گا, یہ 2 کروڑ درود کون پڑھ سکے گا. لیکن جب محبت جوش میں آتی ہے پھر انسان تعداد نہیں دیکھتا ہے. اسی سری نگر شہر میں میرے جاننے والے ایک بھائی ہیں, پچھلے ہفتے انہوں نے کہا کہ درود شریف میں پڑھتا ہوں, میری تعداد 25 لاکھ ہو گئی ہے. یتی شہرس مجھ بلکہ ممکن چس باعث آمت یور. بہرحال جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا, اور ساتھ میں فرمایا یہ درود مجھے پیش کیا جاتا ہے, فإنها تعرض علیہ. یہ حدیث میں موجود ہے. اس لیے میں نے سوچا ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس لیے تھوڑا سا درود ہم پڑھیں گے, کم سے کم 300-400 درود تو ہو گیا ہوگا, کیونکہ مجمع ماشاءاللہ کئی سو آدمیوں کا ہے. حضرات, ربیع الاول کا مہینہ ہے, سینکڑوں قسم کے مضامین بیان ہو سکتے ہیں, لیکن بہت افضل و بہت بہتر ہے کہ سیرت مبارکہ پر گفتگو ہو, اور اس نیت سے سیرت پر گفتگو ہو کہ وہ سیرت ہمارے لیے نمونہ بن جائے. یعنی ایک تو ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات بیان کرنے جن کمالات کی وجہ سے ہمارے دل میں ہمارے نبی کی عظمت آ جائے, لیکن ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے, وہ بھی اہم ہے. اس کی وجہ سے ہمارے نبی کی عظمت دلوں میں آئے گی, لیکن کرنا کچھ نہیں پڑے گا. لیکن ایک ہے وہ سیرت بیان کرنا جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے ہے, ہماری زندگی سے ہے, اور ہم کہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت یہ ہے, اب ہمیں اس کے بارے میں اپنی زندگی کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سیرت بحیثیت نمونہ, سیرت رسول بحیثیت رول ماڈل امت مسلمہ کے لیے. سیرت رسول جب بحیثیت رول ماڈل, تو وہ یتیم بچے کے لیے بھی سیرت رسول رول ماڈل ہے, جوان کے لیے بھی سیرت رسول رول ماڈل ہے, شادی شدہ انسان کے لیے بھی سیرت رسول رول ماڈل ہے, بزنس مین کے لیے سیرت رسول رول ماڈل ہے, افسر کے لیے بھی سیرت رسول رول ماڈل ہے, حکمران کے لیے بھی سیرت رسول رول ماڈل ہے, مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے بھی سیرت رسول رول ماڈل ہے, اور جب خوشحالی کی زندگی ہو, آرام و راحت کی زندگی ہو, تب بھی سیرت رسول رول ماڈل ہے. دشمنوں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہوں تب بھی سیرت رسول رول ماڈل ہے, اور اگر محبت کرنے والے چاروں طرف ہوں تو اس وقت بھی سیرت رسول ماڈل, ہر حالت میں سیرت رول ماڈل ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں نے اگر کسی کو نمونہ بنایا وہ میرا نبی محمد رسول اللہ. اب جب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو نمونہ بنایا, تو ساری کوالٹی آپ نے ان کے اندر رکھی ہوگی. اگر دکاندار یہ اعلان کرے جناب یہ ضرورت میں نے اس دکان پر موجود, ڈپارٹمنٹل سٹور بنا واریا بروٹ, ڈپارٹمنٹل سٹور کسی نے بنایا بہت بڑا,
اور کہتا ہے جو ضرورت ہوگی میرے دکان میں ملے گا، تو اس کو تو ساری چیزیں اویلیبل رکھنی پڑیں گی نا. یہ اسے اعلان کری جی کیسا ضرورت جسو میں نے دکانوں سے موجود تیسو تمہیں سوری کی اویلیبل تھا. تو ٹھیک اسی طرح جب اللہ کہہ رہا ہے میرا نبی نمونہ ہے، اور یہ نہیں کہا صرف عرب کے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا بوڑھوں کے لیے، یہ نہیں کہا صرف جوانوں کے لیے، یہ نہیں کہا غریبوں کے لیے، کہا بس ایبسولوٹلی اللہ کے نبی رول ماڈل ایبسولوٹلی مطلقاً. جب مطلقاً ہے اس کا مطلب دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، شوہر ہو، جوان ہو، ان میرڈ ہو، شادی شدہ ہو، اولاد والا ہو، مصیبت زدہ ہو، خوشحال ہو، حکمران ہو، سیاستدان ہو، مزدور ہو، بزنس کر رہا ہو، ملازمت کر رہا ہو، جو آدمی جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے اور لازمان ہے. اللہ نے اپنے پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ نمونہ ہے، کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا. ہر نبی نمونہ ہے مگر اپنے زمانے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کوئی شک نہیں. ہمارا ایمان جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے. اور اگر کوئی انسان یہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی، ہمارا ان پر ایمان نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی، ہمارا اس پر ایمان نہیں، تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا. اس روزی نے بات ایمان، کیونکہ ہمارے نبی نے حکم دیا ان پر بھی ایمان لاؤ. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا کہ میں سیری خدای سے بند، خدای سے نبی، تو من پاس وہی نازل کرتا کہ بس انبیاء کی برحق. لیکن پوری دنیا کے لیے نمونہ ایک بھی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری دنیا کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے. مثلا شوہر کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نمونہ نہیں بن سکتے، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا. اولاد والے کے لیے نمونہ بن نہیں سکتے کیونکہ ان کی اولاد تھی ہی نہیں. بزنس مین کے لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتے کیوں انہوں نے بزنس کیا ہی نہیں. رولر کے لیے وہ نمونہ بن نہیں سکتے کہ انہیں کوئی رولنگ نہیں کی، کوئی حکومت ان کی نہیں بنی. تو نبی ہیں مگر نمونہ حالانکہ نہیں بن پا رہے، کیونکہ یہ ساری زندگی کے یہ چپٹر ان کی زندگی میں پائے نہیں گئے. اور اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ، ان کی زندگی میں سب کچھ پایا گیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہو اور ہمیں گائیڈنس چاہیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کافی سال پہلے بنگلور میں ایک خاتون مسلمان ہوئی. اس سے میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئی؟ آپ کو کوئی پریشر تو نہیں تھا؟ آپ کو کوئی لالچ تو نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہ مجھے کوئی لالچ آیا نہ مجھے کوئی پریشر آیا. اب انہیں بار بار جب سوالات کیے آپ مسلمان کیوں بنی، تو اس نے بہت سارے اچھے جوابات میں سے ایک جواب اس نے یہ دیا. انہوں نے کہا میں نے ایک ایسے دین کو ایکسیپٹ کیا ہے جس نے ہر چیز کو عبادت بنا دیا. پھر وہ کہتی ہے میرا نبی یہ کہتا ہے ناخن کاٹو عبادت، میک اپ کرو عبادت شوہر کے لیے. میرا نبی یہ کہتا ہے نہو گے تو عبادت، بال کاٹو گے تو عبادت، یہ کرو گے تو ہر چیز کو جس نے نبی بنا دیا اسی نبی کا راستہ میں نے لیا. کہتے ہیں اس سے پہلے میں میک اپ کرتی تھی اوروں کو دکھانے کے لیے. میرے نبی نے مجھ سے کہا تم میک اپ ضرور کرو، شوق پورا کرو، مگر اپنے شوہر کے لیے، اجنبیوں کے لیے نہیں. میں اس سے پہلے ناخن لمبے کرتی تھی تاکہ دوسروں کو دکھاؤں. میرا نبی کہتا ہے ناخن کاٹو، اور بعد میں نے سمجھا کہ ناخن اگر رکھیں گے تو بیماری آئیں گی، ناخن کاٹیں گے تو بیماری ختم ہوگی. میں اس سے پہلے واش روم جاتی تھی نہاتی تھی، مگر میں سمجھتی تھی مجھے باڈی صاف کرنی ہے. میرے نبی نے کہا تم اس طرح کے نہاؤ، وہ عبادت بن جائے گی. تو جس نبی نے میری ہر چیز کو عبادت بنا دیا اسی نبی کا راستہ میں نے لیا. بہرحال سیرت مبارکہ اسی غرض سے بیان کی جا رہی ہے. ظاہر ہے سیرت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں جتنا زیادہ لکھا گیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے متعلق اتنا کسی پر نہیں لکھا گیا. حالانکہ ہمارے نبی سب سے بعد میں آئے، باقی تمام مذہبوں کے سربراہان پہلے گزر چکے ہیں. کسی نبی کے کسی سربراہ کا ہزاروں سال گزر گئے، کسی کو 2000 سال گزر گئے، کسی کو کچھ گزر گیا، لیکن ہمارے نبی کو صرف 1500 سال 1400 سال. لیکن جتنا لکھا گیا اور اس کائنات کو جتنا اثر ڈالا ہے، اس کائنات پر جتنا اثر ڈالا ہے جناب سید المرسلین محمد رسول اللہ، اتنا اثر کسی نے بھی نہیں ڈالا. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب یہاں بھی اویلیبل ہے. اس نے انگریزی میں کتاب لکھی، اس کا ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہوا. کتاب کا نام ہے 100 بڑے آدمی، انگریزی میں ہے دا 100، 100 انسان، 100 بڑے انسان. اب پوری انسانی تاریخ میں اس نے اپنی سوچ کے مطابق 100 آدمی منتخب کیے. یعنی یم ہتھ نفر سے تم یمو واریاہ زیادہ اثر تھومت پور انسانن پہ.
کائنات پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے. اب اس نے چوزنگ کیسے کی، وہ چوزنگ صحیح ہوئی یا غلط ہوئی، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ بہت بڑا تاریخ کا ماہر ہے. پوری انسانی تاریخ میں سے 100 آدمی منتخب کیے. اب اس کو 100 آدمی منتخب کیے، ان کی لائف سٹوری مختصر لکھی. تب ترتیب لگانی ہے، پہلے نمبر پر کس کا نام آئے گا. تو سوچتا رہا وہ. یورپین ہے، لہذا کسی یورپین سکالر، کسی یورپین رولر، کسی یورپین نبی، کسی کا نام وہ لا سکتا تھا. وہ عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر لاتا. وہ یورپ کا ہے، وہ کسی یورپ کے فوجی جنرل مثلا نیپولین کو یا ہٹلر کو لاتا، یا کسی رولر کو لاتا، ابراہیم لنکن کو لاتا، یا کسی سائنٹسٹ کو لاتا، یا کسی مفکر سکالر کو لاتا، یا کسی فلسفی، کسی کو بھی لا سکتا تھا. لیکن اس نے سب سے پہلے نام لیا محمد رسول اللہ. اس کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے لوگ سوال کریں گے تو نے ان سے آغاز کیوں کیا، چکے گونڈی کس نمبر پر جو نہ ہو. تو اسے جواب لکھا، اس انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب ذات یہی ہے، اس سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں. یہ دشمن کہہ رہا ہے، یعنی وہ شخص جس نے ان کو مانا نہیں، نبی نہیں مانا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے. یہ کتاب یہاں موجود ہے. بلکہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس طرح کی کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. کبھی کبھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یار جس نبی سے ہم دور ہو رہے ہیں، اس نبی کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں جو ان کو نبی مانتے ہی نہیں تھے. کبھی کبھی اس ٹاپک کو پڑھنا چاہیے کہ بڑے بڑے دنیا کے سکالروں نے، بڑے بڑے دنیا کے آتھروں نے، بڑے بڑے دنیا کے فلسفیوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کہا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک جملہ پڑھا، ایک انگریز نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ لائٹ میں پیدا ہوئے ہیں. بس کہتا ہے وہ تو تاریخ لائٹ میں پیدا ہوئے. میں سمجھا ہی نہیں اس جملے کا مطلب کیا، اس میں کون سی بڑی بات اس نے کہی. لیکن بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ تو بہت بڑی بات کہہ رہا ہے، وہ بہت ہی بڑی بات کہہ رہا ہے وہ. اور یہ سمجھیے سالہ سال کی محنت کے بعد اسے یہ جملہ بولا ہے. لیکن اس کو جب سمجھیں گے ہم ڈیٹیل میں، کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ باقی تمام مذہبوں کے جتنے سربراہان ہیں ان کی زندگی پر پردہ پڑا ہوا ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں. فلانے کا بچپن ہمیں نہیں معلوم، فلانے کی جوانی کے بارے ہمارے سامنے اس کے حالات نہیں ہیں، فلاں شخص نے رولنگ کیسے کی یا نہیں معلوم ہے، فلاں آدمی کی معاشی زندگی کیسی تھی ہمیں نہیں معلوم ہے، ان کی سیاسی زندگی کیسی انہیں نہیں معلوم، انہوں نے بولا کیا ہے وہ ریکارڈ میں کہیں نہیں، ان کی زندگی کے اہم ترین کا ان کی پرائیویٹ لائف کیسی تھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تم ڈارک میں ہیں. اب وہ نام لیتا ہے، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے مہاتما بدھ ہو، چاہے رام ہو، چاہے کرشن ہو، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے فلاں ہو، چاہے کنفیوشس ہو، چاہے زرتشت ہو، یہ تمام بڑے مذہبوں کے سربراہان ہیں کہ کسی کی ساری زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے. تاریخ نے کسی کی زندگی کو اس طرح سے ریکارڈ نہیں کیا. اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے، پرائیویٹ زندگی بھی ریکارڈ میں ہے. آپ نے زندگی میں کوئی ایک مرتبہ کیا وہ بھی ریکارڈ میں ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تاریخ کی روشنی میں آئے ہیں. کس نبی پر کتاب کیسے آئی، وہ کتاب ریکارڈ کہاں ہوئی، وہ محفوظ کہاں ہوئی، آگے کیسے وہ چلی ہے، کوئی ریکارڈ نہیں. جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں کسی مذہب کے پاس تاریخ کے معیار پر ریکارڈنگ نہیں ہے. تاریخ کا جو سٹنڈارڈ ہے، سٹنڈارڈ پر کوئی نبی نہیں اترتا ہے، اور باقی مذہبوں کے سربراہان بھی ان تاریخ کے معیار پر نہیں اترتے ہیں. اسی وجہ سے بہت سارے مورخین اپنے مذہب کے بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو افسانوی کردار ہے، تاریخ میں ان کا ثبوت ملتا نہیں ہے، بس لوگ کہتے ہیں تھا تو ہوگا لیکن ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ ان کی ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے اور تاریخ کے اعلیٰ ترین معیار پر وہ ثابت ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو خیر سیرت مبارکہ کے متعلق پڑھنا چاہیے اور ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے آج کے زمانے میں، اس لیے بھی کہ اس وقت دنیا میں جتنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حق میں بولا جاتا ہے اتنا ہی ان کے خلاف بھی بولا جاتا ہے. بے شمار ویب سائٹیں یہی کام کرتی ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کی مبارک زندگی کی شبیہ بگاڑی جائے اور ان کی زندگی کے ایسے واقعات سامنے لائے جائیں جس کو ہم کہہ سکیں دیکھو یہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں تو وہ اعتراض کی چیز بنتی ہے، اور جب صحیح انداز میں پیش کرتے ہیں تو ایمان کی چیز بنتی ہے. میرے بھائیو، اللہ نے انسان کو عقل دی، اس عقل سے انسان زندگی کے بہت سارے کام کر سکتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو انسان اپنی عقل سے نہیں کر سکتا.
اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انسان اپنی عقل سے حل نہیں کر سکتا، وہ یہ کہ اس کائنات کا خالق و مالک کون ہے، یہ ہم اپنی عقل سے نہیں پہچان سکیں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ عقل جو ہے وہ کام کرتی ہے معلومات کی روشنی میں، اور جب اس بارے میں معلومات نہیں تو ہمیں نہیں نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ کائنات ایک نے بنائی یا خود ہی بنی ہے، یا بنانے والی پوری ٹیم ہے، یا پوری جماعت، یا اک فرد، یم اک نفر چھکا دیم، اور کائنات انہوں نے کیسے بنائی؟ اس سوال کا جواب جب لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو گمراہیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود بنی، یم گئے ایتھیسٹ۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں کسی نے بنائی یا خود ہی بنی، تم گئے ایگنوسٹک، تم چاہو نا لا ادریہ، ہمیں کچھ پتہ نہیں، نہ ہمیں معلوم ہے بنانے والا کون ہے، نہ ہمیں معلوم ہے خود بخود بنی، ہم کچھ نہیں کہتے۔ عشاق بڑھ بڑھ جماعت، اور بڑے بڑے سکالر ہیں اس میں، بڑے بڑے آتھر اس میں ہیں، ایتھیسٹوں میں بھی اور ایگنوسٹوں میں بھی۔ دوسری جماعت کھڑی ہو گئی کہ اللہ کے صاحب اتنی بڑی کائنات ایک کہاں بنا سکے گا، وہ بنانے والی بہت بڑی ٹیم ہے، وہ کہتے ہیں یہ کئی کروڑ ہیں جنہوں نے مل کر کائنات بنائی، آئے ان کے دیوتا جو ہیں وہ 33 کروڑ ہیں یا 55 کروڑ ہیں، اور بعد دفعہ وہ کہتے ہیں اس کی تعداد بڑھتی بھی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری جماعت آئی، انہوں نے کہا نہیں کروڑ تو نہیں ہے، 3 نے مل کر کے کائنات بنائی، ایک خدا، ایک عیسیٰ اور ایک روح القدس، یہ آئے عیسائی۔ ایک اور جماعت کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں 2 نے مل کر بنائی ہے، ایک خیر کا پیدا کرنے والا، ایک شر کا پیدا کرنے والا، ایک کو یزدان کہتے ہیں، ایک کو اہرمن کہتے تھے، یہ ایران میں تھے۔ ایک اور جماعت آئی، انہوں نے کہا نہیں ہم کسی کو مانتے ہی نہیں، ہم خود ہی ہیں، آئے بدھسٹ۔ غرض یہ کہ دنیا کی قومیں جو گمراہیوں کا شکار ہو گئی، اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے گمراہی کے شکار ہو گئی، اور ہو جائیں گے لازماً، کیونکہ جب سورس نہیں انسان کے پاس ہے تو اپنی عقل سے جب سوچنے لگے گا تو پہنچ نہیں سکتا اس کا حل اس کائنات کے بنانے والے نے کیا نکالا؟ حل اس کا یہ ہے کہ میں خود اپنی طرف سے ٹیم بھیجوں گا، وہ ٹیم تمہیں بتائے گی میں کون ہوں، اس ٹیم کا نام ہے نبی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا کام کیا، اس کائنات کے خالق و مالک کا پورا تعارف کرایا۔ ان تمام نبیوں کی لینگویج ایک ہی جیسی، سب کی بات ایک ہی ہے، ان نبیوں کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں، لیکن ہر ایک نے جب اللہ کا تعارف کرایا تو ایک ہی بات آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے 2 اور 2 4، یہ ہمارا سکول بھی یہ پڑھائے گا، یہ عرب میں کوئی سکول والا وہ بھی یہی کہے گا، فارمولا بنا ہوا ہے 2 اور 2 4، جہاں بھی کوئی ٹیچر پڑھائے گا میتھ کا فارمولا ایک ہی آئے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کی ذات عالی جو بھی نبی اس کا تعارف کرا رہا ہے ایک ہی بات کہتا ہے، وہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحیم ہے، وہ مادی نہیں ہے، وہ غیر مادی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کسی مکان میں محدود نہیں ہے، وہ لا مکان ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کا تو پہلا کام جس دنیا کا مشکل ترین ہے وہ اس کائنات کے بنانے والے خالق و مالک کا تعارف کیسے ہوگا، ایک کام یہ تھا۔ دوسرا کام یہ کہ اس کے بعد اگلی زندگی آنے والی ہے، وہ ہے کوئی زندگی یا نہیں، یا کہ مرنے کے بعد ختم ہو گئے۔ دنیا کے بے شمار انسان وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے، لائف ختم ہو گئی۔ اب لائف ختم ہو گئی، اگلی کوئی زندگی ہے، انسان اپنی عقل سے اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزاریں گے۔ اس زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کچھ کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، سیکچول ضرورتیں پوری کرنی ہے، کمانا ہے، بیمار ہو جائیں گے علاج کر رہے ہیں، ساری زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ انسانوں کے اندر اللہ نے سیکچول ضرورت رکھی ہے، یہ ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ سامنے عورت ایک ماں ہوگی، ایک بہن ہوگی، ایک بیٹی ہوگی، ایک اجنبی عورت ہوگی، یہ ضرورت کس سے پوری کریں گے، کس سے نہیں کریں گے؟ ہمیں کھانا ہے، کھانے کے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں، کچھ زمین سے نکلتی ہیں، کچھ جنگلوں میں پائی جاتی ہیں، کچھ جانور ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ہیں، کون سی چیز کھانی ہے کون سی چیز نہیں کھانی ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں انسان کو بہت سارے ایکشن کرنے ہیں، کون سا کرنا ہے کون سی نہیں کرنا ہے، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے ایک جماعت کہے گی ہر لکوڈ پینے کی اجازت ہے، شراب بھی پی سکتے ہیں، ہر گوشت کھانے کی اجازت ہے، سور بھی کھا سکتے ہیں، خنزیر بھی کھا سکتے ہیں، چائنا کے لوگ تو سانپ اور بچھو بھی کھاتے ہیں، چوہے بھی کھاتے ہیں۔ تو کیسے فیصلہ ہوگا کون سی چیز کھانے کی ہے کون سی چیز نہ کھانے کی ہے؟ یعنی تمہارے لیے لائف سٹائل کیا ہوگا؟ ان 3 کاموں کے لیے اللہ کائنات کا خالق کون ہوگا، کون ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، اور یہ زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے، ان 3 کاموں کے لیے اللہ نے ایک پورا نظام بنایا۔ اس نظام کو کہتے ہیں نبی۔ اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں ان نبیوں کا کام یہی 3 کام ہے۔ وہ نبی یہی 3 چیز سمجھائیں گے، خالق و مالک کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے
اور اگر ہے تو کیا ہوگا، اور یہ زندگی تم کیسے گزارو گے۔ یہ جو نبیوں کی ٹیمیں اللہ نے بھیجی، ہر زمانے میں ایک نبی آتا گیا، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو سمجھاتا گیا، اس زمانے میں جو خرابیاں تھیں ان خرابیوں کو وہ نبی دور کر کے دکھاتا تھا، ان کی زندگی نمونہ ہوتی تھی انسانوں کے لیے۔ اخیر میں اللہ جل شانہ نے آخری نبی بھیجا پورے کائنات کے لیے، اس نبی کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اس میں اللہ نے خود اعلان کیا یہ میرا نبی ہے، تمام فرشتوں سے اعلان کرایا یہ کہو یہ نبی ہیں، تمام نبیوں نے اعلان کیا ہاں اب آخری بڑا نبی آنے والا ہے، اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا میں پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آیا، اور کوئی نبی نہیں کہہ سکا، نہ کہہ سکتے تھے کہ میں ساری دنیا کے لیے نبی بن کر گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، بہت بڑے نبی، سارے یہودی مانتے ہیں، نصرانی مانتے ہیں، مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، اور ہزاروں نبی ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے، یوسف علیہ السلام پڑ پوتا نبی، اس نبی کی اولاد میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مریم کے پیٹ سے دنیا میں آئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے نبی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے میں نبی بن کر آیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ لوگ جو رام کو مانتے ہیں یا کرشن کو مانتے ہیں، رام اور کرشن نبی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہم رول ماڈل ہیں، کبھی نہیں کہا۔ وہ لوگ جو مہاتما بدھ کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی، مہاتما بدھ نے کبھی نہیں کہا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے میں نمونہ ہوں اور میری لائف جو ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، اور کہیں نہیں کہا۔ صرف ایک ذات ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی زندگی ایک ایک چیز کو ریکارڈ میں کرا دیا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پرائیویٹ لائف میں کیا کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ باتھ روم میں کون ساتھ آئے گا، باتھ روم میں تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا، لیکن باتھ روم میں اللہ کے نبی وضو کیسے کرتے تھے، غسل کیسے کرتے تھے، پانی کیسے ڈالتے تھے، اس کی بھی ریکارڈنگ، وہ بھی سارا موجود ہے۔ یہاں تک یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ پانی اٹھایا یا 2 مرتبہ اٹھایا، اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں چھپی ہوئی، ہر چیز۔ بلکہ ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو بار بار دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث حضور کے ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے، ہمیں تو اس پر کوئی عمل کرنا ہی نہیں ہے، لیکن حدیث ہوگی، وہ عمل کرنے کی چیز نہیں ہوتی، نہ عمل اس پہ ممکن ہے، لیکن اس پر ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور اس پر عمل نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ آپ نے نالین مبارک کیسا پہنا، نالین مبارک آپ نے کیسا پہنا، ٹھیک، اس پر ریسرچ کیا گیا تو 50 کتابیں لکھی گئی صرف نالین مبارک پر۔ چمڑا کیسا تھا، اونٹ کا تھا، کسی اور جانور کا تھا، سائز کیا تھا، سلائی کیسے کی گئی، کٹنگ کیسے کی گئی، پٹیاں کیسی تھی اس میں، پھر وہ نالین مبارک استعمال ہوا آگے کہاں چلا گیا، ایک ایک چیز پر ریسرچ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس نبی کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا تھا، اس لیے ایک ایک چیز ریکارڈ میں رہے گی۔ آخری نبی، اس لیے ایمان والوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہر نبی برحق، مگر کوئی نبی خاتم النبیین نہیں۔ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، پوری دنیا کے لیے نبی ہے۔ ہر نبی کا دین سچا تھا مگر ان کے زمانے کے لیے تھا، ان کا دین ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے سارا ریکارڈ میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کہیں ریکارڈ میں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کہیں ریکارڈ میں نہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ رام اور کرشن، مہاتما بدھ نے اپنی زندگی میں کیا کیا بولا ہے، ہمیں مل جائے، ہم سمجھیں گے یار بڑے آدمی نے کہا ہے، دیکھیں گے اگر ہمارے لیے قابل عمل چیز ہوگا، سوچیں گے اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ریکارڈ ہی نہیں ہے کہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ، ایک ایک چیز ان کے ریکارڈ میں ہے، جو انہوں نے کہا وہ بھی، جو کیا وہ بھی، اور ان کے سامنے کسی نے کش کیا اور آپ نے خاموشی سے دیکھ لی وہ بھی، آپ کی جسم کے متعلق جو حالات ہیں وہ بھی سارے ریکارڈ میں۔ یعنی یہاں تک بھی بحث ہوتی ہے کہ آپ نے پیالہ کون سا استعمال کیا، وہ پیالہ گر گیا تھا، وہ ٹوٹا، وہ کتنا ٹوٹا تھا، وہ جب ٹوٹ گیا تھا تو اس کو بعد میں کتنے دن تک استعمال کیا، وہ جو ٹوٹا تھا اس جگہ پر کیا کیا کیا، کنگھا آپ نے کیسے استعمال کیا، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کھاتی، وہ سب ریکارڈ میں ہیں۔ اور اس میں دنیا کے کسی مذہب کے پاس یہ دولت نہیں ہے، صرف اسلام کے پاس ہے۔ 5 لاکھ انسانوں کے حالات ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث بیان کرنے والے 5 لاکھ انسان جن کو راویان حدیث کہتے ہیں، ان کے حالات اس لیے ریکارڈ کیے گئے کیونکہ وہ بیان کرتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو۔ تو
اللہ نے اس کائنات کے لیے نمونہ بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. کمالات دنیا کے سارے عطا کیے، اخلاقی کمالات اتنے کہ دنیا میں کوئی انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، صبر اتنا کہ دنیا میں کوئی انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بہادری اتنی کہ اس سے زیادہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، خوبصورتی اتنی زیادہ کہ ایسا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک اس دنیا میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا ہوگا، بزنس مین ایسا کہ اتنا امانت دار اس دنیا میں کوئی بزنس مین نہیں، رولر ایسا ہے کہ اتنا عدل اور انصاف کے ساتھ دنیا میں کسی نے حکومت نہیں کی، کسی نے بھی حکومت نہیں کی، ممکن ہی نہیں ہے ویسی حکومت کرنا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ہے. عہدہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول سارا آپ کے قبضے میں ہے، جو چاہے سو کر سکتے ہیں، لیکن کہیں ذرا سا بھی خرد برد کو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ دنیا سے جب اللہ کے نبی رخصت ہو رہے تھے 10 لاکھ مربع میل پر اللہ کے نبی کی حکومت ہے، 10 لاکھ مربع میل پر اللہ کے نبی کی حکومت ہے، عراق سے لے کر شام تک یہ پورا عرب جو ہے وہ حضور کے کنٹرول میں ہے. اور 10 سال کے عرصے میں یہ حکومت آپ نے کھڑی کی. جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو حضور کے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ازواج مطہرات کے لیے کوئی راشن نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور گھر والوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا تو آپ نے اپنا ایک خاص لباس ایک یہودی کے پاس مارٹگیج رکھا اور اس سے اناج لیا اور ازواج مطہرات کو کھانے کے لیے وہ اناج دے دیا. اس اناج کو خود ہی کوٹو، خود ہی اس کا آٹا بناؤ اور آٹا بنا کر خشک روٹیاں کھاؤ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. اس حال میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے کہ آپ کی زرہ وہ لباس جو تھا وہ خاص ڈریس وہ یہودی کے پاس بند رہا اور حضور وہ چھوڑا نہیں سکے. قبض، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرہ مرہونۃ عند یہودی بثلاث من ساعین. حضور کو تکلیف پہنچانے والے بے شمار تھے، اس میں آپ کے دشمن بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں منافق بھی تھے، اس میں بعض اپنے خاندان کے لوگ بھی تھے، لیکن آپ نے کسی سے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا. ہاتھ سے انتقام لینے کی تو بات ہی نہیں. جب پاور آپ کے ہاتھ میں آ گیا کسی کو سزا بالکل نہیں دی، کسی کو گلا بھی نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، بلکہ اگر گلا بھی کیا تو ایسی محبت کے ساتھ گلا کیا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے یار ایسا بھی کر سکتا ہے. انسان کے بس میں تو ہے نہیں، وہ انسان ایک نتیجت. مثلا ایک شخص رات کو چل رہا تھا، ایک جنگل میں تھے، ریت میں رات گزاری گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، رات گزار رہے ہیں وہاں، رات میں اندھیرے میں سوئے ہوئے ہیں سب لوگ. وہ صحابی اٹھے، شاید قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہوں گے، اندھیرے میں چلتے چلتے اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور یا تو آرام کر رہے تھے تو جاگ گئے، اور یا جاگے ہوئے تھے مگر اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی آپ کے پائے مبارک کو. حضور جاگ گئے لیکن یہ پتہ نہیں چلا یہ کون ہے. تو آپ نے صرف اتنا کہا، یا عبداللہ اوجعتنی، وہ خدا سے نے بھنگا، لوگ ہنسے، وہ اللہ کے بندے چوٹ لگ گئی، بس اتنا کہا. اب اس نے جب سنا تو وہ پریشان ہو گیا کہ میرے پاؤں سے ٹھوکر لگی ہے حضور کو. اس کے حواس اڑ گئے، وہ ایک قدر پریشان ہو گیا اور شرمندہ ہو کر کے یا تو واپس چلا گیا یا ضرورت پوری کر کے آیا. اب وہ صبح تک اسی بے قراری میں ہے کہ مجھے یہ بے ادبی ہو گئی، یہ گستاخی ہو گئی، میرے پاؤں سے حضور کو ٹھوکر لگ گئی، اگرچہ جان بوجھ کر نہیں، بھول کر ایسا ہوا، لیکن ساتھ میں ڈر رہا تھا کہ اللہ کی طرف سے سزا آ جائے گی. پھر سوچ رہا تھا جان بوجھ کر میں نے نہیں کیا، پھر سوچتا رہا حضور ناراض ہوں گے، پھر سوچتا رہا مگر جان بوجھ کر تو نہیں میں نے کیا، پھر سوچتا رہا حضور مجھے ڈانٹیں گے صبح کو. اسی پریشانی میں ہے، اسی میں اس نے خیال کیا کہ میں صبح کو جا کر کے حضور سے معافی مانگوں گا. اب یہ پلان بنائے ہوئے ہے، وہ بیچارہ پلان ہی بنا رہا تھا. ادھر سے اللہ کے نبی نے سوچا یہ آدمی گزر رہا تھا، وہ اندھیرے میں تھا، اس کو نہیں معلوم تھا میں یہاں بیچ میں سویا ہوا ہوں، اس کے پاؤں سے ٹھوکر لگ گئی، بھول کر ٹھوکر لگ گئی، ٹھیک ہے جان بوجھ کے اس نے غلطی نہیں کی، میں نے جو اسے جملہ بولا ہے او خدا سے نے بندہ چین سے لوگ میں، او اللہ کے بندے تیری وجہ سے مجھے اس جملے کی وجہ سے اس کا دل دکھ گیا ہوگا، تمہیں سائز دلس اذیت ہوت مت. اب حضور بے قرار ہو گئے، وہ بے قرار ہے کہ میرے ذریعے سے حضور کو ٹھوکر لگ گئی، اور حضور بے قرار ہو گئے کہ میں نے اسے جملہ بول دیا، وہ پریشان ہو گیا ہوگا. اس کے معافی مانگنے سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر فرمایا ابو جہم، میں سوچتا ہوں ابو جہم رات کو میں نے جو جملہ تم سے کہا ہے اس سے تمہارا دل دکھ گیا ہوگا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں. کون اس دنیا میں ایسا کر سکے گا؟
شریف سے شریف انسان بھی اگر ہوتا وہ کیا کہتا؟ چلتا انہوں بولا اسے کہا چپ، بلا کر اللہ سے کہاں ہے وہ؟ پھر نرمی سے سمجھاتا بھائی رات کو سمجھداری سے چلنا چاہیے، تم کو پتا تھا یہاں سارے میدان میں لوگ سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ قافلہ چل رہا تھا، یہ طائف سے جیرانہ قافلہ آ رہا تھا، طائف سے جیرانہ، مکہ مکرمہ سے طائف تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے، 70 میل دور ہے، اور جیرانہ جو ہے وہ تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے۔ طائف سے قافلہ جیرانہ آ رہا تھا، ڈیٹیل میں اس وقت بتا نہیں سکتا وہ قافلہ کس سلسلے میں چل رہا تھا، لیکن راستے میں رات گزاری گئی۔ آپ مان کر چلیں ایسے جیسے نوجوان لڑکوں کا ایک گروپ چلا گیا ٹریکنگ کرنے کے لیے، رات کو سوئے وہاں ایک میدان میں پہاڑ پر، درمنس میں روک آرام، ٹینٹ لگائی، پانی ایسا ہوتا ہے اسی، لیکن وہاں ٹینٹ نہیں تھے، وہاں تو سیدھے ریت پر لیٹ گئے تھے۔ اس وقت یہ واقعہ ہے، تو اللہ کے نبی عالم نرمی سے سمجھاتے بھائی دیکھو سمجھ کر چلنا چاہیے، اس طرح نہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ میرے جملے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اخلاقیات میں محمد رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں، حسن سلوک میں ان کے برابر کوئی نہیں، حکومت کے غلط استعمال میں ہوں کہ اللہ، ایک عورت نے چوری کی، وہ بڑے اونچے خاندانی عورت تھی، کچھ لوگوں نے سوچا کہ یار اس عورت کو سزا نہیں لگنی چاہیے کیونکہ بڑی عورت ہے یہ، بہرحال ہمت کرتے کرتے چاہا کہ حضور سے جا کر سفارش کریں، حضرت ابھی ساتھ گئی غلطی مگر معافی دیوس، سزا گوش نہ لگو نمس، مگر خود ہمت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے تھے ہم غلط سفارش اگر کریں گے تو حضور ناراض ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے ایک لڑکے سے کہا، وہ لڑکا بڑا پیارا تھا حضور کا، لڑکے کا نام تھا اسامہ، کہ دیکھو اسامہ تم حضور کے بڑے پیارے ہو، تم ایک کام کرو، تم جاؤ حضور سے کہو کہ فلانی خاتون نے چوری کی ہے، اس کو سزا نہیں لگنی چاہیے، اس کا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسامہ چونکہ پیارے بچے تھے حضور کے، بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بھی اور اس کے والد سے بھی، والد کا نام تھا زید بن حارثہ، تو اسامہ آگے حضور کی خدمت میں، چھوٹا بچہ، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تمام صحابہ چاہتے ہیں آپ اس عورت کو ہاتھ نہ کاٹیں، تو اس نے کہا اسامہ اللہ کے قانون کے بارے میں تم سفارش کرنے آ گئے، بس اور کچھ نہیں فرمایا۔ نماز کے بعد کھڑے ہو کے فرمایا لوگ مجھ سے کہتے ہیں فاطمہ نام کی خاتون نے چوری کی ہے، اس کو سزا نہیں لگنی چاہیے، اچھی طرح سے سنو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کٹے گا، لو ان بنتی فاطمہ سرقت لقطعت یدہا، میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی قانون سب کے لیے برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا۔ دنیا میں قانون نافذ کرنے والے کتنے ہی انصاف والے ہوں، اپنے گھر والوں کا معاملہ جب آتا ہے تو نہیں۔ آج بھی دنیا میں قانون بنے ہوئے ہیں، آپ فلانے کے خلاف کیس نہیں کر سکتے، آپ فلانے کے خلاف کیس نہیں کر سکتے، آپ فلانے کے خلاف کیس نہیں کر سکتے۔ اے دنیا کے انسانوں سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے فرمایا تھا اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی پیسہ ہو تو آج ہی لے لو، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو۔ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر قانون نافذ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ بس میں تھوڑا تھوڑا بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے بالغ ہونے سے، بالغ ہونے سے پہلے بچہ نابالغ ہے، یہ معصوم ہے، اس معصوم زندگی میں غلطیاں ہو جائیں معاف، قانوناً بھی اور اخلاقاً بھی اور عقلاً بھی بچہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم بچے سے غلطی ہو جائے، انسانی عقل بھی کہتے ہیں لوکٹ بچہ، معصوم بچہ اس کے کیا گلا ہے، لیکن جو ہی انسان بالغ ہو جاتا ہے تب اس کے بعد پھر اب باقاعدہ لائف سٹارٹ ہو گئی، زندگی شروع ہو گئی۔ یہ جو زندگی اب شروع ہو گئی، اب اس کے بعد پھر آپ کو سب سے پہلے نمونہ چاہیے۔ جوان کے لیے نمونہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے چاروں طرف جو نمایاں لوگ نظر آتے ہیں انہی کو بناتا ہے وہ اپنے رول ماڈل، کہ میں فلانے جیسا بنوں گا، میں فلانے جیسا بنوں گا۔ آج کے زمانے کا نوجوان جب رول ماڈل ڈھونڈتا ہے تو وہ کس کو ڈھونڈے گا؟ وہ دیکھتا ہے کہ آج فلم اسٹار کون ہیں، کرکٹر کون ہیں، مشہور لڑکے کون ہیں، مشہور فلم اسٹار فیشنی لوگ کون کون ہیں، تو وہ دیکھتا ہے دائیں بائیں اس وقت کون، یعنی وہ یا تو بنائے فلانے کو اپنا رول ماڈل بنائے گا، فلانے کو رول ماڈل بنائے گا، کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ کسی کو نہ کسی کو فالو کرتا ہے، کسی نہ کسی کو اپنے لیے نمونہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شان و فرماتے ہیں تمہاری بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ۔ اب محمد رسول اللہ کی جوانی نمونہ ہے ان تمام جوانوں کے لیے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کیسی؟ اس دنیا پاکیزہ ترین جوانی، اس میں کہیں کوئی داغ نہیں، کہیں کوئی کمی نہیں، کہیں کوئی خرابی نہیں۔ اچھا، نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ماں باپ ہے ہی نہیں، والدین دنیا سے جا چکے ہیں، بھائی بہن بھی کوئی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، کنٹرول کرتے ہیں والدین، کنٹرول کرتے ہیں بھائی بہن، وہ تو ہے ہی نہیں۔
اچھا کنٹرول کرتی ہے سوسائٹی، مگر سوسائٹی تو گناہوں والی سوسائٹی تھی، وہاں تو سارے گناہ کھلم کھلا چل رہے تھے، وہاں قتل بھی ہوتا تھا، شراب بھی پیتے تھے، ڈرگس بھی ہوتا تھا، آوارگی بھی ہوتی تھی، اور سارے جرائم تھے۔ دنیا کے سارے جرائم جو سوسائٹی میں ہوں، اس سوسائٹی میں ایک جوان ابھر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی جوانی کو کوئی داغ نہیں لگا۔ ثبوت اس کا کیا ہے؟ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب آپ نبی بنے اور جو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور انہیں گالیاں بھی دی، برا بلا بھی کہا، تانے بھی دیے، مگر کوئی نہیں کہہ سکا آپ کی جوانی میں داغ تھا، کوئی نہیں کہہ سکا، کیونکہ تھا ہی نہیں داغ۔ اگر داغ ہوتا تو وہ لوگ کہ جو کبھی ان کو کہتے تھے تم پر جادو ہے، کبھی کہتے تھے تم پاگل ہو گئے، کبھی کہتے تھے تم کو کہانت ہو گئی، کبھی کہتے تھے تم یہ، یعنی وہ لیکن ایسا کوئی الزام نہیں لگا سکے جو الزام واقعتاً الزام بنتا۔ یعنی اگر جوانی میں کوئی داغ ہوتا تو ان کے سامنے جوانی تھی، لیکن وہ خود کہتے تھے یار اس سے زیادہ پاکیزہ جوان کوئی نہیں ہے، ہم نبی تو نہیں مانتے اس کو، مگر اس سے زیادہ پاکیزہ جوان کوئی نہیں ہے۔ آج کا ہر نوجوان، میں براہ راست جوانوں سے کہنا چاہوں گا، میرے نوجوان بھائیوں یا بچوں، تمہاری جوانی کے لیے نمونہ محمد رسول اللہ۔ اگر آپ اپنی جوانی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور اگلی زندگی کامیاب جینا چاہتے ہو تو اس وقت ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ جن خرابیوں سے بچا کر دکھایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وقت آپ پر کوئی وحی نہیں آ رہی تھی، اس پر آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ رہا تھا کہ آپ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں، کوئی حکم نہیں تھا، کیونکہ وحی کا سلسلہ بھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت آپ نے اپنی جوانی کو انسان برائیوں سے بچاتا ہے ڈر کی وجہ سے، گھر والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، یا سوسائٹی میں گناہ ہے ہی نہیں تو وہاں بھی، لیکن وہاں تو سب کچھ تھا، گھر والے نہیں ہیں، ماں باپ بھی نہیں ہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہیں، راتیں کہیں بھی گزر سکتی ہیں، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں یا کہیں اور جائیں رات گزاریں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی نگرانی آپ کی ذمہ داری پوری کر رہا تھا کھانے پینے کی، وہ آپ کے چچا تھے حضرت ابو طالب، اور ان کی اہلیہ تھی ان کی اہلیہ تھی، یہ بھی بس کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ، نہ اس سوسائٹی میں ایسا کچھ ہوتا تھا۔ تو جس سوسائٹی کے جوان سارے بگڑے ہوئے ہوں، اس سوسائٹی میں جناب محمد رسول اللہ کی پاکیزہ جوانی، ثبوت اس کا کیا ہے؟ جب آپ کا نکاح ہوا، اس نکاح کی محفل میں، نکاح کی سرمنی میں، اسی ابو طالب نے اعلان کر کے کہا تھا شعر پڑھے، نعتیہ شعر۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، ہم لوگ تعجب کرتے ہیں، ابو طالب کا نعت کا شعر امام بخاری نے بخاری شریف میں نقل کیا، حالانکہ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں تو وہ شعر کیوں آنا چاہیے، لیکن نقل کیا اس میں، اس کے وجہ بھی وہاں موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، حدیث نام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے ارشادات کا اور آپ کے اعمال کا۔ ابو طالب کے شعر نقل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن انہوں نے نقل کیا وہ شعر اور موجود ہے۔ اسی نعت میں سے ایک شعر یہ تھا، اے عرب کے جوانوں، میرا یہ بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے کمزور ہے کیونکہ یتیم تھا، پراپرٹی اس کے باپ نے نہیں چھوڑی، مالی اعتبار سے بلا شبہ کمزور ہے، لیکن اخلاق میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کردار میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عقل میں اور فہم میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سارے لوگ کہنے لگے ہاں اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، اتنا اچھا اخلاق، اتنا اچھا کردار، اتنی اچھی صحت، اتنا خوبصورت، یہ سب کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا نکاح ہونے لگا ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ ہوا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب مجھے تو جوان خاتون کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے، بڑوں نے فیصلہ کیا، سرنڈر، تسلیم ہے، چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، میں اس کو ختم کر رہا ہوں موضوع کو، آج کا ہر نوجوان بار بار اپنے لیے یہ طے کرے کہ میرے لیے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ نمونہ بناؤ گے تو آپ کو بہت سارے برے کاموں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ آپ کو جی چاہے گا میں فلانا کام کروں، وہ فلانے کام کیا کیا ہیں؟ اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو خرابیاں ہیں وہ سارے نوجوانوں کے سامنے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں غلط تعلقات ہیں، اس میں ڈرگس ہے، اس میں فیشن ہے، اس میں فضول خرچیاں ہیں، اس میں میوزک ہے، اس میں ڈانس ہے، اس میں موبائل کے رات کے غلط یوزنگ ہے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ اور اگر آپ اسے بچنا چاہیں گے تو اپنے آپ سے بہت لڑنا ہوگا، تب بچ سکیں گے، اور اگر آپ نہیں لڑ پائیں گے تو آپ بچ نہیں پائیں گے۔ پہلے زمانے میں تھیٹر جانا پڑتا تھا فلمیں دیکھنے کے لیے، اور آج ہر ایک کی جیب میں ہے، وہاں تو صرف بٹن دبانا ہے اور ویب سائٹ ڈھونڈنی ہے، اس کے بعد سارا کچھ آ جائے گا۔ وہاں شاید پہلے زمانے میں فلموں میں اتنا گندا پن نہیں رہا ہوگا جتنا سارا گندا پن آج آپ کی جیب میں ہے۔
یہاں کے نوجوان نہیں، پوری دنیا کے مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے یا نہیں۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت کیا بنے گا کہ جب مسلمانوں کے نوجوان بگڑ جائیں گے۔ اور صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، نوجوان لڑکے بگڑ جائیں گے، وہ لڑکے اور لڑکی دونوں ہوں گے۔ کیف بکم ایھا الناس اذا طغى نساؤکم وفسق فتيانکم، لوگوں اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تمہاری عورتیں ان کنٹرول ہو جائیں گی، اور فسق فتيانکم تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے۔ فاسق و فاجر بننے کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ان کا کردار خراب ہوگا، ان کے تعلقات غلط ہوں گے، ان کی سوچ غلط ہوگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا غلط ہوگا، ان کے شوق غلط ہوں گے، ان کی چاہتیں غلط ہوں گی، ان کا فرینڈ سرکل غلط ہوگا، وہ چیزیں کریں گے جو نہیں کرنی چاہیے، جو نہیں کرنے چاہیے۔ ان میں سے اندر سے کوئی سمجھے گا ہے تو غلط مگر کروں گا، کچھ لوگ کہیں گے یہ غلط ہے ہی نہیں میں کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ بگڑتے بگڑتے خراب ہوتے ہوتے وہ مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ آخر میں آدمی ایمانی کا ہاتھ دھلے گا۔ کیونکہ جب انسان برائیوں میں ڈوب جاتا ہے اس کے بعد اندر کی حالت اتنی گندی ہو جاتی ہے، جب اس سے کہتے ہیں یار اللہ اسے ناراض ہوں گے، وہ کہتا ہے میں اللہ ہی کو نہیں مانتا، یار اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں کہا، کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ان کو۔ یعنی اندر کی حالت خراب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے لیے کوئی میسیج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بھی بچانا اور اپنے کردار کو بھی بچانا، بس یہی میسیج ہے سیرت طیبہ کا پیغام جوانوں کے نام کہ اے جوانوں تمہاری جوانی کے لیے رول ماڈل چاہیے، مجھ سے بہتر رول ماڈل کوئی نہیں۔ اور پتہ کب چلے گا؟ جس دن آپ کا نکاح ہوگا، اس دن آپ اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیں کہ میں بالغ ہونے سے لے کر اب تک، چاہے وہ 25 سال کی زندگی ہو چاہے 30 سال کی، جب آپ کا نکاح ہوگا اس وقت آپ پچھلی زندگی کو دیکھیں کہ میری اب تک کی جوانی کیسی گزری ہے، کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور اگر غلطیوں سے محفوظ ہیں تو آپ کو اندر سے ایک ایسا اطمینان ملے گا جو اطمینان کسی اور جگہ سے مل ہی نہیں سکتا۔ جب آپ یہ دیکھیں گے الحمدللہ میں نے فلاں جگہ اپنے آپ کو بچایا، میں نے فلاں جگہ اپنے آپ کو بچایا، فلاں جگہ مجھے غلط آفر آیا تھا میں نے وہاں بھی اپنے آپ کو بچایا، فلاں جگہ میں یہ غلطی کر سکتا تھا میں نے اپنے آپ کو بچایا، فلاں دوست نے مجھے فلاں برے کام کی طرف لیا تھا مگر میں بچ گیا وہاں۔ جو بچے ہوئے جوان ہیں وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں۔ مجھے خود بھی اپنے بارے میں یاد آتا ہے جب میں فلاں برائی کی طرف جا رہا تھا اور اچانک اللہ کے مدد سے میں بچ گیا، تو آج جب بھی میں سوچتا ہوں تو خوشی ہوتی، یا اللہ اس دن میں فلاں برائی کے لیے جا رہا تھا میں بچ گیا، آپ نے مہربانی کی میں بچ گیا شان۔ اور اگر کہیں زندگی میں کوئی غلطی ہوئی ہے آج جب یاد آتا ہے تو افسوس ہوتا ہے وہ غلطی کیوں ہوئی ہے۔ مثلا ایک دفعہ میں نے سفر کیا اور ٹکٹ نہیں لیا، تو ٹکٹ نہیں لیا اور ٹی ٹی کو ٹکڑم کر دیا، اور وہ ایک دوست نے سکھایا مجھے ایسے کرو، اب آج تک وہ شاک ہے کہ وہ داغ میری زندگی میں لگ گیا۔ وہ کیوں لگ گیا؟ ورنہ میں کہتا کہ یا اللہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی، میں کہہ سکتا یا اللہ مجھ سے سیکچوئل غلطی کہیں نہیں ہوئی الحمدللہ، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہے کسی اور چیپٹر میں تو وہ افسوس ہوگا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، تمہاری اس وقت کی زندگی تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، اس جوانی کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر آپ اس زمانے کو بچانے میں کامیاب ہوگے تو آپ کی اگلی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس وقت جو مشکل آپ برداشت کریں گے اس مشکل کا انعام آپ کو اگلی زندگی میں ملے گا۔ یعنی جب آپ فیملی لائف سٹارٹ کریں گے، جب آپ کی شادیاں ہوں گی، جب آپ کاروبار کے ساتھ زندگی گزارنے لگیں گے، وہ کامیاب ہو جائے گی اگر پہلے آپ بچ گئے۔ اور اگر اس زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو داغ لگا دیا کسی بھی قسم کا داغ، کسی کوئی بھی غلطی، چاہے وہ شراب پی ہو، چاہے ڈرگز کیا ہو، چاہے چرس پی ہو، چاہے ڈانس دیکھا ہو، چاہے کسی کا پیچھا کیا ہو، یا کہیں غلط ملاقات کی ہو، چاہے کلاس روم میں، چاہے کسی ہوٹل میں، چاہے کسی سڑک پر، کسی باغ میں، یا کہیں بھی کوئی غلطی اگر ہوئی ہے تو یہ غلطی خمیازہ بنے گی اگلی زندگی کے لیے۔ جناب محمد رسول اللہ نمونہ ہے، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگلی زندگی جب شروع ہوگی تو آپ فیملی لائف گزاریں گے، اس فیملی لائف کے بعد اب آپ کا روزگار ہوگا۔ روزگار یا تو آپ کی ہوگی ملازمت، چاہے گورنمنٹ ملازمت چاہے پرائیویٹ ملازمت، یا روزگار آپ کا ہوگا کیا؟ بزنس، یا روزگار آپ کا ہوگا مزدوری کرنا۔ کوئی بھی روزگار اگر ہوگا، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے نمونہ بنتے ہیں، مزدوروں کے لیے کیسے نمونہ بنتے ہیں، بزنس مینوں کے لیے کیسے نمونہ بنتے ہیں، ملازموں کے لیے کیسے نمونہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر کوئی اونچا عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی، تو آپ کے لیے نمونہ کیسے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب آپ کے ہاتھ میں کرسی تھی اور ایک زمانے میں صرف مدینہ کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں تھا، پھر ایک زمانے میں اقتدار بڑھتا گیا یہاں تک کہ 10 لاکھ مربع میل پر جب آپ کی حکومت چل رہی تھی، اس وقت آپ کے کنٹرول میں وہ سارا ملک تھا۔ آپ نے اس وقت کیا رویہ برتا ہے وہ تو نمونہ ہی نمونہ ہے، وہ جب اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے اس کے بعد اپنے لیے۔ اگر ہم شارٹ میں کہنا چاہیں، اے کرسی والے بھائی
تیرے لیے نمونہ وہ انسان نہیں ہے جو کرپٹ ہے، تیرے لیے نمونہ وہ انسان نہیں ہے دوسرے خرابی میں مبتلا ہے، تیرے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ۔ ان کے ہاتھ میں بھی کرسی تھی، اس کرسی کا انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ پیسہ کمایا، نہ فراڈ کیے، نہ دھوکہ دیا، نہ رشوت لی، کچھ نہیں۔ تمہارے نمونہ وہ ہے۔ زندگی عمومی گزارنی ہے، اس عمومی زندگی میں آپ والدین کے ساتھ رہیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے، دوستوں کے ساتھ رہیں گے، بھائی بہنوں کے ساتھ رہیں گے، ان سے ہٹ کر کے زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اب آپ کے ذریعے سے یا تو ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی، یا بیوی بچوں کو تکلیف پہنچے گی، یا بھائی بہنوں کو تکلیفیں پہنچیں گی۔ نمونہ محمد رسول اللہ، آپ کی زندگی کا نمونہ یہ ہے، آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ماں باپ تو تھے ہی نہیں، اس لیے ماں باپ کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا وہ عملاً آپ نے کر کے نہیں دکھایا۔ اور ہمارے نبی کو بہت افسوس تھا اس کا، میرے ماں باپ اگر زندہ ہوتے میں لوگوں کو کر کے دکھاتا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ برتنا ہوتا ہے، لیکن وہ تو ماں باپ تھے نہیں۔ البتہ آپ نے جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے کہ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ باپ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے، بیٹا کہتا ہے میں بیچنے ہی نہیں دوں گا۔ آپ کون ہے بیچنے والے؟ بس پراپرٹی باپ کی ہے، بیٹا کہتا ہے نہیں چون حق کا پیر کو بھی نہیں۔ ٹھیک، باپ کہتا ہے خدایا کار دکھ میں موت یا گھر میں بچوسی نے زونس لائق، گھر اسی کا ہے، باپ کا ہے، اور اس کے باوجود بیٹوں نے اپنے والد کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے، وہ کہتا ہے کب یا اللہ مجھے موت دے گا کیونکہ میں اس گھر میں جینے کے قابل اب نہیں ہوں۔ نہیں، ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ والدین کہنے چاہیے یا اللہ جیسی اولاد ہماری ہے ایسی اولاد ہمارے ہمیشہ کے لیے۔ میں بالکل ڈائریکٹ میسیج دینا چاہوں گا کہ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ تمہارے والدین کہنے چاہیں یا اللہ میرے اتنا کہیں ارمان، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھا بیٹا مجھے مل ہی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس شانتی کے ساتھ رخصت ہونا چاہیے کہ الحمدللہ میرے بچوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، میرے بچوں نے مجھے کوئی دکھ نہیں دیا، میرے بچوں نے ساری خدمتیں کی، میرے بچوں کا۔ اور ہمارے سامنے نمونے دونوں طرح سے، دونوں طرح کے نمونے سامنے ہیں، خدمت کرنے والی اولاد کے نمونے بھی سامنے ہیں اور ان کے والدین کے کمنٹس بھی ہیں، اور بے قدری کرنے والے، ناقدری کرنے والے، دکھ دینے والے، تکلیف پہنچانے والے اولادوں کے نمونے بھی سامنے ہیں، کس طرح سے والدین اپنے اولادوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارا نبی نمونہ ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ اولاد اپنائے اپنے والدین کے حق میں۔ والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ برتنا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ کر کے رکھو، اور اس کے لیے تو نمونہ خود حضور اللہ کے نبی علیہ السلام کا اولاد تھی، بیٹے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، مگر صاحبزادے جو ہیں وہ تو بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو چلے گئے۔ بیٹیاں 4 رہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور اخیر میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کی تمام خواتین کی سردار، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بیزا تو کبھی دی، ٹھیک۔ اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ برتا، ایسی محبتیں، ایسی شفقتیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، دروازے سے دیکھا تو اندر بہت لوگ ہیں، واپس چلی گئی۔ حضور بے قرار ہو گئے کہ فاطمہ آئی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، لیکن چونکہ مجلس بیٹھی ہوئی تھی اس لیے فوراً نہیں اٹھے۔ جب تمام لوگ فارغ ہو گئے تو یہیں سے تشریف لے گئے اور جا کے فرمایا فاطمہ آپ کیوں آئی تھی؟ حضرت علی ایک دم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ نہیں، میں نے بھیجا تھا ان کو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً بے قراری کے ساتھ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا بات ہوگی، وہ کیوں آئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ زندہ ہوتی تو اپنی ماں کو جا کر کے سناتی اپنی پریشانی، لیکن والدہ تو تھی نہیں، اس لیے بے تکلف حضور کے پاس آنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا مشغول تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ حضور یہیں سے تشریف لے گئے اور جا کے پوچھا فاطمہ آپ کیوں آئی تھی؟ غرض یہ کہ والدین اپنے اولادوں کے متعلق کیا رویہ برتیں گے، اللہ کے نبی کا نمونہ سامنے رکھیں۔ اسی طرح سے ہمارے نبی نے پیسہ کمایا، آپ نے بزنس بھی کیا اور آپ نے دوسرے کا انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے درخواست کی جا رہی ہے کہ مسجد کے لیے اشد ضرورت ہے چندے کی، اس لیے جتنا ہو سکے ہر ایک مدد کریں، جتنا جس سے ہو سکتا ہو۔
میرے بھائیوں، دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور آج تو زیادہ ہی پریشانیاں محسوس کی جاتی ہیں۔ ہمارے بے شمار بچے ٹینشن کا شکار، ڈپریشن کا شکار، نیندیں نہیں آتی ہیں کیونکہ خواب پورے نہیں ہوتے، خواب بڑے بڑے دیکھیں وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ پھر کبھی کبھی انسان سوچتا ہے مجھے اتنی پریشانیاں کیوں آئیں؟ بس ذہن میں رکھیں اس دنیا میں سب زیادہ پریشانیاں ہمارے نبی کو آئی، اتنی پریشانیاں کسی کو نہیں آئی، اور ہر قسم کی پریشانیاں آئیں۔ ہمارا نبی کا نمونہ یہ ہے، پریشانی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ رات اندھیری ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کے لمٹ ہے، اگلے دن صبح آئے گی۔ کتنی مشکل پریشانیاں آئیں گی، کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ نمبر 1 اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط، نمبر 2 اللہ سے اپنی پریشانی کو دور کرنے کی دعائیں، اور نمبر 3 ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہ کریں گے، جو کچھ ہمارے بس میں ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر رزلٹ پازیٹیو آ جائے گا یا نہیں آئے گا، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پریشانیاں دور ہوتی بھی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں، اب میں اس کی تفصیل تو نہیں بتا سکتا کس مرحلے پر کیا کیا مشکلات آئیں۔ مثلا جب اللہ کے نبی ایسا مدینہ تشریف لائے تو اب کافروں کے چنگل سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ اب پریشانی دیکھیے، نمبر 1 آپ کے لیے رہنے کا کوئی انتظام نہیں، گھر ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے جس سے گھر بنا سکے، آپ کے بیوی بچے مکہ شریف میں ہیں۔ مدینہ شریف میں جب آپ آ گئے تو یہاں ایک بہت بڑا گروپ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، منافقین کا۔ ایک گروپ پہلے سے موجود تھا، یہودیوں کا۔ تب یہودیوں کی دشمنیاں، منافقوں کی دشمنیاں الگ، اپنے لیے مکان بنانے کا مسئلہ الگ، بیوی بچے مکہ شریف میں، ان کو وہاں سے لانا اور وہاں جانا ہی اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، وہاں سے ان کو کیسے نکال کر کے لائیں گے، الگ پریشانی۔ ادھر سے اللہ نے حکم دیا مسجد جلدی تعمیر کرو، اور زمین ہے ہی نہیں تو مسجد تعمیر کرنی ہے۔ صحابہ کرام میں جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں، تو ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، اور رہنے کا انتظام کرنے کے لیے نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی بارک ہے، نہ کوئی سرائے ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، مہاجرین کے بسانے کا انتظام کرنا ہے۔ مدینہ شریف کے جو شہری تھے، انصار مدینہ، ان کے آپس میں جنگ چل رہی تھی، اور وہ سالہ سال سے جنگ چل رہی تھی۔ اب ان تمام مسائل میں ایک ہی وقت میں ذات کا مسئلہ ہے، مکان نہیں، ذات کا مسئلہ ہے، بیوی بچے مکہ شہر میں ہیں، حکم آ گیا مسجد تعمیر کرو، نہ زمین ہے نہ فنڈز ہیں۔ منافقین ہیں، ان کی مخالفتیں شروع ہو گئی، یہودی ہیں، ان کی مخالفتیں الگ شروع ہو گئی، مہاجرین ان کے بسانے کی پریشانی ہے، وہ کہاں بسائیں گے، انہیں رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اور پیسہ بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی فنڈز ہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ انصار مدینہ جو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے 2 گروپ ہیں، وہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں، اور وہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کی وہ جنگ ختم کرانی ہے۔ ان تمام پریشانیوں میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کو اور ڈیٹیل میں اگر دیکھیں گے تو ایٹ اے ٹائم 10 بڑے بڑے مسئلے تھے آپ کی ذات پر، لیکن آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا یا اللہ میں پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں گا۔ بناوا پانس خطر مکان بسانڈ کا گیرک انک وہ کتکن، اچھا وہ گھر والے کون ہیں؟ صرف مستورات ہیں وہاں۔ ایک تو حضرت سودا ہیں، حضور کی اہلیہ۔ نمبر 2 ام ایمن ایک خاتون تھی جو حضور کی خدمت کرتی تھی۔ نمبر 3 حضور کی صاحبزادی جوان ام کلثوم، اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ۔ 4 خواتین ہیں، وہ مکے میں ہیں۔ ان مکے والوں نے ان خواتین کے ساتھ وہاں کیا 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 ہوگا کچھ پتہ نہیں، اور ان دشمنوں کے ہاتھ میں اپنی خواتین کو چھوڑ کر کے آ گئے ہیں۔ اچھا ان کے پاس کھانے پینے کا بھی پورا انتظام وہاں نہیں تھا، تو کھانے کے انتظام ان کے پاس نہیں ہے، وہاں خطرے ہی خطرے ہیں، دشمن نہ جانے ان کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ اور حضور مدینہ شریف آ گئے اور کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، مدینہ شریف میں رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، مسجد بنانی ہے تو اس کے لیے زمین نہیں ہے، مہاجرین کی صلح کو بسانے کا انتظام کرنا ہے، انصار کی صلح کرانی ہے، یہودیوں کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہودیوں اور منافقین، اور ادھر سے مکے والوں نے تیاری شروع کر دی مدینے پر حملہ کرنے کی، ان کے لیے ڈیفنس کا انتظام کرنا ہے۔ اتنی ساری مشکلات میں ایک نبی ہے، آپ کو ایک پریشانی آ گئی اور پریشان ہو گئے، جناب روزگار نہیں ہے میں کیا کرب، جناب خاندر نہیں ہے میں کیا کرب، ایک پریشانی پر آپ پریشان ہو جاتے ہو۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس پر ایٹ اے ٹائم 10 مصیبتیں آتی تھیں اور آپ کبھی نہیں گھبرائے۔ ہاں یہ کہتے رہے یا اللہ آپ نے سارے کے، چنانچہ 2 سال کے عرصے میں سارے مسئلے حل کر دیے، اپنے بیوی بچوں کو بھی لائے،
مکان بھی بن گیا، مکان چھوٹا سا بنا، ایک کمرہ، مسجد بھی تعمیر ہوئی، مہاجرین کے بسانے کا انتظام بھی کر دیا، انصار کے جمع صلاح بھی کرا دی، یہودی اور منافقین کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی کر لیا۔ 2 سال کے بعد حالات بدل گئے، گویا اللہ کے نبی کا نمونہ دکھا رہا ہے مشکلات آئیں گی، تم خوش دلی کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرو، آگے چل کر کے خوشیاں بھی آئیں گی۔ ایسا زمانہ گزرا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ پورا سال گزر جاتا تھا ایک آدمی بھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ صبح سے شام تک ہمارے نبی صرف کلمہ پڑھاتے تھے اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ بس ایک وفد آ گیا، ان کو کلمہ پڑھا، سارے مسلمان ہو گئے، ان کے رہنے کا انتظام کیا، کچھ لوگ واپس نکل گئے، ان کو رخصت کر دیا، اتنے میں دوسری جماعت آ گئی۔ قرآن کریم نے کہا تھا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ رویہ آپ کا انسانوں کے ساتھ کیسا تھا؟ منافقوں کا سب سے بڑا سردار، اس کا نام تھا ابن ابی، اس نے ابن اتنا خطرناک دشمن تھا اور زبان سے دوستی کرتا تھا، اندر سے دشمنی تھی، وہ دشمنی ہر جگہ اس کی ظاہر ہوتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے پلان بنایا اپنے سرگنوں کے ساتھ، کہ لگے جب ہم مدینہ شہر میں داخل ہوں گے، سفر میں تھے، جب ہم مدینہ شہر میں داخل ہوں گے ان ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکالیں گے۔ ذلیل کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے صحابہ کرام کے متعلق، اور ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں حضور کی ذات بھی رہی ہوگی، ہم تو ہمت نہیں کر سکتے اس کا وہ لفظ استعمال کریں حضور کی ذات کے لیے، لیکن اس نے کہا لا نخرجن الاعز منها الاذل، ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکالیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن لیا، یہ اسے بلایا، بلا کے پوچھا جناب آپ نے کیا کہا ہے؟ اس نے پوچھا کیا کہا ہے؟ کہ ہم نے سنا تم نے کہا ہے ہم ذلیلوں کو مدینہ شہر سے باہر نکالیں گے۔ اس نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ آپ نے صحابی کو بلایا جس صحابی نے یہ سچی صحیح رپورٹ پہنچائی تھی، اس صحابی کا نام تھا زید بن ارقم۔ فرمایا زید کیا کہا ہے اس نے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس نے کہا ہے اپنی میٹنگ کے اندر ہم معزز لوگ ان ذلیلوں کو مدینے سے خالی کرائیں گے۔ حضور نے اس کی طرف دیکھا، اس نے ایک دم کہا ہے جناب ہم آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہو، ہم آپ کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے یہ لڑکا، غلط کہتا ہے یہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، وہ خوش ہو کر نکل گیا، اور اندر اندر سے دل میں خوش ہے میں نے کہا بھی تھا اور ان کے مجلس میں میں نے انکار کر دیا، اور وہ لڑکا بیچارہ کچھ نہیں کہہ سکا، وہ خوش نکل گیا۔ یہاں سے آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آیا تھا اس نے کہا میں گواہی دے رہا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ خوشوانا نشہد انک رسول اللہ، اللہ فرماتے واللہ یشہد ان منافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ جناب جو ہی آیت نازل ہو گئی آپ نفر گو، اس نے جا کر کہا جناب تم کو خطرہ ہی خطرہ اب ہے، اب تمہارے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ تو میں نے اچھا کیا ہوگا؟ تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب تم کو سزا لگ سکتی ہے۔ تو میں نے اچھا اب کیا صورت ہے؟ کل اس نے مشورہ دینے والے نے کہا ایک ہی صورت ہے، تم حضور کے پاس جاؤ اور جا کر معافی مانگو۔ تو اس نے کیا کہا میں جاؤں گا معافی مانگنے، بچو تو مانا، یہ ایسے کیا سر کو؟ اللہ نے آیت بھیجی اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، ان سے کہا جائے اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جاؤ وہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، لووا رؤوسہم، اس نے سر یوں کر کے نکل گیا میں نہیں مانتا۔ اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا، یہ ہے اس کا کیریکٹر۔ یہاں حضور نے سوچا اس نے مجھے دل کو تکلیف پہنچائی، اللہ اس کے خلاف ایکشن لے گا، وہ بچے گا نہیں، پھر پتہ نہیں لعنت برسائے گا کہ سزا دے گا کہ بیماری میں مبتلا کرے گا، کیا کرے گا؟ تو حضور نے کہا یا اللہ ابن ابی سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، یا اللہ ابن ابی سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ دنیا کے انسانوں کون کر سکتا ہے؟ اللہ نے آیت بھیج دی، آپ اس کے لیے معافی چاہ رہے ہیں، ہم معاف نہیں کریں گے۔ سواء علیہم استغفرتم ام لم تستغفر لہم، آپ معافی مانگے یا نہ مانگے میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی پھر بھی معافی مانگتے رہے۔ پھر دوسری آیت آ گئی آپ 70 مرتبہ معافی مانگو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی، بخاری بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے یہ پتہ چل جائے 70 مرتبہ سے زیادہ میں معافی مانگوں گا اللہ مان لیں گے میں وہ بھی کروں گا۔ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں ہمارا نبی اپنے دشمن کے ساتھ یہ رویہ برتا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مر گیا، جب اس کی وفات ہو گئی تو اس کا بیٹا آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کتنا خراب تھا، وہ منافق تھا، اس نے کتنے دکھ پہنچائے آپ کو، اس نے حضرت عائشہ کو تہمت لگائی، اس نے آپ کے خلاف اڈا کھڑا کیا تھا، خفیہ ہائیڈ آؤٹ بنایا تھا، یہ سارا مجھے معلوم ہے۔ اب وہ مر رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔
آپ نے فرمایا ضرور میں جنازہ پڑھوں گا. اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اپنا مبارک کرتا دے دیں, اس کرتے میں اس کو کفن پہناؤں گا. آپ نے فرمایا ضرور کرتا لے جانا. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, اندر والا کرتا جو زیادہ سے زیادہ آپ کے جسم سے ٹچ کرتا رہا ہوگا وہ والا کرتا دے دیجئے. آپ نے فرمایا وہی لے لینا. لے گیا وہ کرتا. اب وہ خوش ہے کہ میں اپنے والد کو نبی کا کرتا پہناؤں گا. ٹھیک ہے, اب انتظار میں حضور جنازہ کے لیے آئے, لیکن حضور گئے نہیں, دیر لگ گئی. اس نے سوچا حضور تو شاید آئیں گے نہیں, اس لیے چلو دفن کر دیتے ہیں. کر دیا دفن. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. فرمایا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت ہم نے دفن کر دیا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ہم نے سوچا کہ شاید آپ نہیں تشریف لائیں گے تو اس لیے ہم نے دفن کر دیا. فرمایا نکالو واپس. چنانچہ واپس نکالا گیا. اس دشمن کا سر ہمارے نبی نے اپنے ران پر رکھا, اور ران پر رکھ کر پھر لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا, تاکہ دنیا کے انسانوں کے سامنے نمونہ رہے ہمارا نبی اپنے دشمن کے ساتھ یہ کرتا تھا. ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عہد کریں ہمارا نمونہ, ہمارے نمونہ محمد الرسول اللہ, ہمارے نمونہ محمد الرسول اللہ. خوشیوں میں ہوں تب, غموں میں ہوں تب, مصیبت میں ہوں تب, دشمنی میں ہوں تب, محبتوں میں ہوں تب, آرام میں ہوں تب, بیماری میں ہوں تب, خوشحال ہوں تب, خوبصورت جوانی ہے تب, اور بڑھاپے میں ہوں تب, ہر حال میں ہمارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا